نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، مبارک ہے اور دنیا جہان کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کی وحدت کا مرکز ہے، ساری دنیا کے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ قربانی کی یادگار ہے، اطاعت و فرما برداری کی عظیم مثال ہے۔ خانہ کعبہ سے ہماری دو عبادتوں کا تعلق ہے۔ سب سے پہلی عبادت نماز۔ ہر نماز میں ہم کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے اس کا حکم دیا، یہاں تک کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں ہمیں معلوم نہ ہو کہ کعبہ کس طرف ہے اور ہمارے پاس کوئی آلہ بھی نہ ہو، کیمپس نہ ہو جس سے پتہ کر سکیں کہ کعبہ کدھر ہے، تو ایسی جگہوں کے لیے علماء نے مسئلہ لکھا کہ آدمی غور و فکر کرے، سوچے کہ یہاں سے کعبہ کس طرف ہو سکتا ہے اور اس کے بعد وہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دے۔ پھر نماز کے دوران ہی کوئی آدمی اگر آ گیا اور اس نے بتایا کہ کعبہ ادھر نہیں ہے جدھر تم نے رخ کر رکھا ہے بلکہ کعبہ دوسری طرف ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز ہی کی حالت میں اس طرف گھوم جانا ہے جدھر کے بارے میں بتایا گیا کعبہ ادھر ہے۔ یہ کعبہ کی اہمیت ہے۔ اور اگر نماز مکمل کر لی اسی حالت میں، غور و فکر کر کے اس نے نماز پڑھی، ہو سکتا ہے کعبہ ادھر ہو، اسی طرف رخ کر کے اس نے نماز پڑھ لی، نماز مکمل ہو گئی، نماز کے بعد معلوم ہوا کہ کعبہ ادھر نہیں تھا جدھر میں نے رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تو اب اس کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال ہماری نماز کا تعلق کعبہ سے، ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری، حج کا تعلق کعبہ سے۔ حج میں، عمرہ میں لوگ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اس کا چکر لگاتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اس کعبہ کی تاریخ کو جاننا، اس کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے آج مختصر میں کعبہ کی تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اور ایک عرصے تک یہ خانہ کعبہ قائم رہا۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، عذاب آیا، تو خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا اور ایک لمبے عرصے تک جو ہے خانہ کعبہ کے صرف نشان اور بنیاد باقی تھی، باقی تعمیر نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم نے جو پتھر لگا کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، وہ پتھر بھی قابل احترام ہو گئے، اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس پتھر کو بھی اللہ نے باقی رکھا، اور جتنے بھی لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ نے حکم دے دیا کہ اس جگہ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قرآن کریم کی آیت ہے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو اللہ نے اس پتھر کو بھی قابل احترام بنا دیا اور اس حضرت ابراہیم کے اس یادگار کو باقی رکھا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے، دونوں نے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم و اسماعیل کی تعمیر کے بعد ایک لمبے عرصے تک جو ہے خانہ کعبہ اسی طرح رہا۔
مشرکین مکہ کا دور تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک نبی نہیں بنائے گئے تھے، تو پھر اس وقت بھی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ سیلاب کی وجہ سے جو ہے خانہ کعبہ کی دیواریں ڈھہ گئی تھی، تو مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس میں یہ بات طے ہوئی کہ صرف حلال مال ہم اس گھر کی تعمیر میں لگائیں گے۔ تو حلال مال ان لوگوں کے پاس اتنا نہیں تھا کہ جتنے سے پورے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو سکے، تو کچھ حصہ خانہ کعبہ کا جو ہے باقی رہ گیا، جس کو حتیم کا حصہ کہتے ہیں۔ ابھی بھی وہ حصہ اسی طرح باقی ہے، اس میں لوگ گھس کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو گھیرا ہوا ہے، تو وہ حصہ بھی خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس حلال مال اتنا نہیں تھا جس سے اس حصے کو بھی تعمیر میں شامل کرے، تو اس کو ختم کر دیا گیا اور ایک ہی دروازہ رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم نے جو تعمیر کی تھی اس میں 2 دروازے تھے خانہ کعبہ کے، لیکن چونکہ ان کے پاس حلال مال اتنا ہی تھا تو انہوں نے حلال مال لگایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر کے اس میں خدمت کر رہے تھے خانہ کعبہ کی۔ جب حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا نمبر آیا تو جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ ہم اس پتھر کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر رکھے، کیونکہ حجر اسود کی فضیلت جو ہے شروع زمانے سے چلی آ رہی تھی، تو اب ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ ہم اس کو اٹھا کر کے رکھیں، یہ شرف مجھے حاصل ہو، یہ عزت مجھے ملے، اور اس پر لڑائی ہو گئی، آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ آخر کار ایک شخص نے یہ کہا کہ ابھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کل جو سب سے پہلے یہاں داخل ہوگا کعبہ کے پاس، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے۔ اگلے دن سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہاں پہنچے، لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ محمد جو ہے پہلے پہنچے ہوئے، تو سب نے کہا کہ ہاں یہ جو ہے صادق ہے، امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی رہیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو تاریخی فیصلہ کیا وہ ہم سب کے لیے قابل عبرت ہے، اور اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ آپسی جھگڑوں کو کس طریقے سے نمٹانا ہے اور کیسے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر میں اس پتھر کو رکھ دیا۔ اس کے بعد جتنے بھی وہاں سردار موجود تھے سب کو کہا کہ سب لوگ جو ہیں اس چادر کو پکڑے۔ سب نے اس چادر کو پکڑا۔ وہ چادر جب اس جگہ پہنچی جس جگہ پر اس پتھر کو لگانا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ پتھر اٹھا کر کے اس جگہ پر رکھ دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حکمت عملی کی وجہ سے ایک بہت بڑا فساد ختم ہو گیا، اور سب قبیلے والے سارے سردار خوش بھی ہو گئے، اور خانہ کعبہ میں حجر اسود لگ بھی گیا۔ تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات سے اور ان واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے حکمت کے ساتھ آپسی لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہیے۔ تو بہرحال مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس میں شریک تھے، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم نے جتنا بنایا تھا اتنا وہ نہیں بنا سکے، کیونکہ ان کے پاس حلال مال اتنا نہیں تھا، تو وہ حصہ چھوٹ گیا جس کو حتیم کہتے ہیں، اور اسی طرح دروازہ بھی ایک ہی بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی حضرت عائشہ کے سامنے کہ میری خواہش ہے کہ میں دوبارہ اس خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم نے جیسا بنایا تھا اسی طرح بنا دوں، لیکن مجھے ڈر اور خوف یہ ہے کہ ابھی یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اگر میں خانہ کعبہ کو توڑوں گا، گراؤں گا، نہیں تعمیر کروں گا تو ہو سکتا ہے یہ لوگ بھڑک جائیں، کیونکہ ابھی یہ لوگ مسلمان ہوئے اور سب کے دل میں کعبہ کی عظمت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس خواہش کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں ان کی حکومت قائم ہوئی، وہاں کے وہ حاکم بنے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے خانہ کعبہ کو بنایا تھا انہی بنیادوں پر پھر سے حضرت خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور حتیم کا جو حصہ ابھی بھی خالی نظر آتا ہے اس کو بھی خانہ کعبہ میں شامل کر لیا گیا، اور 2 دروازے جیسے پہلے تھے ویسے بنا دیے گئے۔ لیکن پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کا بھی زمانہ چلا گیا، عبد الملک بن مروان کا زمانہ آیا، اس نے عبداللہ بن زبیر سے دشمنی تھی، ان کو سولی پر لٹکایا، پھانسی دے دی، اور ان کی دشمنی میں خانہ کعبہ کو گرا کر کے پھر سے جیسا مشرکین مکہ نے بنایا تھا اس طریقے سے تعمیر کر دیا، اور جو حصہ خالی تھا ابھی جو خالی نظر آتا ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جیسا کہ مشرکین مکہ نے بنایا تھا۔
تو اس طرح جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر یہاں پہنچی۔ اس کے بعد پھر ہارون رشید کا زمانہ آیا، اس نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا کہ کیا میں خانہ کعبہ کو گرا کر کے دوبارہ اسی طرح تعمیر کروں جیسے میرے دادا عبداللہ بن زبیر نے کیا تھا، جو حضرت ابراہیم کی طرز پر تھا، کیا میں اس طرح کر سکتا ہوں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا کہ اگر میں اس کی اجازت دے دوں تو آنے والا ہر بادشاہ یہی کرے گا، جس کا جو من ہوگا خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور پھر جیسے چاہے گا اس کی تعمیر کرے گا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد سے جو بھی بادشاہ آئے، حاکم آئے، انہوں نے خانہ کعبہ میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھا، اس کی مرمت کروائی، اور کبھی اونچا کیا کبھی نیچا کیا، یہ سارے کام تو ہوتے رہے، لیکن خانہ کعبہ کو گرایا نہیں گیا۔ تو عبد الملک بن مروان نے جو بنوایا تھا وہ اسی طرز پر بنا ہوا ہے، آج بھی اسی طرز پر بنا ہوا ہے، چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور قیامت تک اسی طرح چمکتا اور دمکتا رہے گا، اور ایمان والے لوگ اس کے ارد گرد جو ہے چکر لگاتے رہیں گے۔ ابھی جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی کبھی صفائی کرواتے ہیں، کبھی مرمت کرواتے ہیں، اتنا کام کر رہے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کو دوبارہ سے جو ہے گرایا نہیں گیا۔ لیکن روایتوں میں ہے، پیشین گوئیاں ہیں، قیامت کے قریب 2 سوڈانی لوگ جو ہیں خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس کو گرا دیں گے، اس کی زیب و زینت کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی، خانہ کعبہ جو ہے گرا دیا جائے گا اور دنیا میں جو ہے فساد برپا ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے خانہ کعبہ کی تاریخ ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی تاریخ کو جاننا ضروری ہے، اس کی اہمیت اور عظمت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ضروری ہے کہ جس خانہ کعبہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور جس کے ارد گرد ہم چکر لگا رہے ہیں، اس کے بارے میں جاننا، اس کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھانا ضروری ہے۔ جب بھی ہمیں حج کا نام آتا ہے ہمارے سامنے، فوراً خانہ کعبہ کا خیال آتا ہے۔ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو رخ میرا کعبہ شریف کی طرف کہتے ہیں۔ تو اس گھر کو جاننا، اس کی عظمت کو پہچاننا، اس کی تاریخ کو جاننا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں میں جو ہے خانہ کعبہ کی عظمت، اہمیت پیدا فرمائے، اور جو لوگ اس وقت حج کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو، ان کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ قربانی کے دن چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور خانہ کعبہ جو اطاعت کا، فرمانبرداری کا، ایثار کا جو جذبہ دے رہا ہے اور عظیم قربانیوں کی جو یادگار ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان قربانیوں پر کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھیں۔